السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ مہر بخاری کے پروگرام میں ہوا کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ ہم باقاعدہ ایک ٹائم فریم بتائیں گے اور اس ٹائم فریم میں گڑبڑ کی گئی ہے۔ ہاں، ہم ایک چھوٹا سا کلپ، چونکہ مجبوری ہے، ہم کسی اور کی یوٹیوب ویڈیو کا کلپ دکھا رہے ہیں تو اب اس آڈیو کو ذرا سا ٹریٹ کر کے سنوائیں گے جس میں ہلکا سا ایکو آئے گا، مگر اپنے ناظرین کو ہم ثبوت بھی دے دیں گے کہ ایکچولی جا کر ایکچوئل ویڈیو میں وہ اس ٹائم کوڈ پہ سن بھی سکتے ہیں ہوا کیا ہے۔ تو یہ جو پنجاب کالج واقعہ ہے جی، ایک بچی کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا یا جھوٹ ہے نہیں بنایا گیا، ایک بچی کے ساتھ یہ ہوا، بالکل جھوٹ ہے نہیں ہوا، یہ جو بحث ہے، بلکہ پنجاب حکومت کی کمیٹی تو یہ قرار دے دیا کہ یہ بحث وحث کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہوا ہے، یہ ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس معاملے میں ہم نے ایک چیز دیکھی تھی، ایک وہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا، شہر بانو نقوی، اے ایس پی ڈیفینس جی، وہ پہلے بھیج دی گئی تھی محسن نقوی صاحب کے پاس اسلام آباد، پھر واپس آئی ہیں لاہور۔ تو وہ شہر بانو نقوی صاحبہ اپنے ساتھ لے کر کھڑی ہوئیں دو بندوں کو۔ اس واقعے میں جب اچھی خاصی ہنگامہ آرائی ہو گئی تو وہ دو بندوں کو ساتھ لے کر کھڑی ہوئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے رائٹ ہینڈ پہ جو ہیں یہ بچی کے ابو ہیں اور لیفٹ ہینڈ پہ جو ہیں بچی کے چچا ہیں، انکل ہیں، اور میں ان سے بات کروں گی، یہ بات کریں گے، اور جس بچی کی بات کی جا رہی ہے وہ ان کی بچی ہے۔ ہاں، شہر بانو نقوی کا دعویٰ نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی مبین لائنز ہوتی ہیں کہ وہ بچی ان کی ہے، شہر بانو نقوی نے یہ کہا، اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کس کرب سے گزرے، کس حیثیت سے گزرے۔ تو وہ جو باپ ہے وہ کس بچی کا باپ بتایا گیا کہ جس کے ساتھ مبینہ طور پر یہ واقعہ ہو گیا ہے، وہ اس بچی کا باپ بتایا گیا۔ پھر ایک اور چیز ہوئی، ہوا یہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ آئیں اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے ساتھ ایک بچی کو بٹھایا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دو بچیوں کے نام تھے، ایک تھا مہنور، ایک تھا عزا یا عائزہ۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اس بچی کو بٹھا کے اس کی کچھ گفتگو سنوائی۔ جس روز مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ گفتگو اس بچی کی سنوائی، اس روز رات کو مہر بخاری صاحبہ کا شو ہوا۔ شو میں مختلف موضوعات، جو آئینی ترمیم ہے، ہنگامہ آرائی ہے، یہ اور کچھ دیگر موضوعات، اس 40-50 منٹ کے شو میں یہ سب کچھ چلا، اور یہ موضوع بھی آیا پنجاب کالج والا۔ اب مہر بخاری صاحبہ کس چینل پہ شو کرتی ہیں؟ دنیا نیوز۔ دنیا نیوز کس کا ہے؟ میاں عامر محمود کا۔ میاں عامر محمود کس چیز کے مزید مالک ہیں؟ پنجاب گروپ آف کالجز کے۔ تو یہ ایک ہی ادارے کی دو چیزیں ہیں۔ یہی بات مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں بتائی بھی۔ اب جب دنیا نیوز یہ کیس اسکرین پر پریزنٹ کر رہا تھا تو میری اوپینین میں وہ اپنا کیس ہی فائٹ کر رہا تھا۔ جیسے انہوں نے مختلف ملازمین کو بٹھا کے بتایا بھی کہ یہ اس ڈپارٹمنٹ کی ہیں، یہ اس ڈپارٹمنٹ کی ہیں، یہ اس کالج کی پرنسپل ہیں، کیمپس 10 کی، یہ سب کچھ کیا بھی، اور یہ دنیا نیوز کر رہا تھا۔ ایک تو بددیانتی شدید درجے کی یہ ہے کہ آپ نے ایکچوئل ایونٹ کور نہیں کیا، بچوں کو مارا پیٹا، کمروں میں بند کیا، ان کے والدین کو دھمکیاں دی، 5200 بچہ سسپینڈ کیا، اس کا میرے پاس آڈیو میں ایویڈنس موجود ہے۔ یہ سب کچھ کیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد آپ نے صحافیوں پہ پرچے کرنا شروع کر دیے۔ اچھا، پھر آپ نے کہا جی صحافی اگر کوئی چیز وائرل ہو رہی ہے تو صحافی اس کو اپنا ثبوت کیسے بنا سکتے ہیں؟ فیک نیوز۔ آپ پنجاب حکومت یہ بھی بتائے گی کہ ثبوت کیا ہے صحافیوں کے لیے اور کیا نہیں ہے۔ اسی پہ مجھے وہ یاد آیا تھا جو عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا جی، اسکرین شاٹ، ایک فیک اسکرین شاٹ لگا کے محترمہ نے وہ ڈال دیا۔ نورین جنجوہ صاحبہ ہیں، بیپر کے نام سے مشہور تھیں ٹویٹر پہ، جو انہوں نے پہلے یہ پوسٹ کیا تھا، انہوں نے پوسٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن ایک فیک نیوز جس چیز کو پنجاب حکومت قرار دے رہی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پنجاب حکومت کیا لے کر آئی؟ ایک فیک چیز جی۔ اچھا، مہر بخاری صاحبہ کے شو میں کیا ہوا، ہم جس کی بات کر رہے تھے، مہر بخاری صاحبہ کے شو میں 37 منٹ 44 سیکنڈ 37:44۔ تو آپ جب دیکھیے گا، اور ہم آپ کو لنک ڈسکرپشن میں ڈال کے بھی دے دیں گے، تو وہاں آپ کو نظر آئے گا 16 اکتوبر کا شو۔ 16 اکتوبر کے شو میں مہر بخاری صاحبہ کے ہوا یہ کہ 37 منٹ 44 سیکنڈ پہ مہر بخاری صاحبہ نے انتہائی، اور ظاہر ہے کہ جیسا موضوع تھا ویسی ہی ان کی ٹون تھی، ویسے ہی ان کا انداز تھا بیان کرنے کا، تو انہوں نے بہت بجھے ہوئے انداز میں، بہت دھیمے انداز میں یہ بتایا کہ بچی کے باپ نے جو مریم نواز شریف کے ساتھ بیٹھی تھیں کیا کہا، ٹھیک ہے، اب ان کی گفتگو آنی تھی اور سنوانا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے بچی کا باپ۔
تو وہاں جس وقت شو ایئر ہوا اس وقت وہ موجود تھی گفتگو، ٹھیک ہے، لیکن پھر دنیا نیوز نے بعد میں جا کے یوٹیوب پر اپلوڈڈ شو میں ٹرم کر دیا. بچی کے باپ نے کیا کہا سنیے، اور سنیے کے بعد بفر گھوما. اور ایسا کیوں ہوا یہ بھی، کیونکہ ایک کلپ میں الگ باپ تھا، دوسرے کلپ میں الگ باپ تھا. بفر گھوما، اور بفر گھومنے کے بعد بچی کے باپ کی گفتگو آئی نہیں. دوبارہ مہر بخاری صاحب آ گئی. بچی کے باپ نے کیا کہا سنیے، تو بچی کے باپ کی گفتگو آنی چاہیے تھی، وہ نہیں آئی، اور یہاں پر آ گئی مہر بخاری صاحبہ. سے ہو گئی یہ اس کے ساتھ ہوا کیوں، خاندان کے ساتھ کیوں ہوا، والد صاحب نے کیا کہا ملاحظہ کیجئے. ناظرین، بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں. سے ہو گئی یہ اس کے ساتھ ہوا کیوں، خاندان کے ساتھ کیوں ہوا، والد صاحب نے کیا کہا ملاحظہ کیجئے. ناظرین، بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں. جو شو ایئر ہوا ٹی وی پہ اس میں تھی، بعد میں ٹرم کر دیا، کیونکہ ایک باپ جو اے ایس پی شہربانو نقوی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، وہ باپ تھا اس بچی کا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. اور یہ جو بچی مریم کے ساتھ بیٹھی تھی یہ مبینہ عینی شاہد تھی. تو دنیا نیوز اس مبینہ عینی شاہد بچی کے باپ کی گفتگو سنا رہا تھا. دونوں باپ ایک تھے. جو بچی وکٹم بتائی گئی اس کا باپ بھی وہی تھا، اور جو بچی آئی وٹنس بتائی گئی تھی، نہیں آئی وٹنس بتائی گئی، اس کا باپ بھی ایک تھا. اب یا تو وہ وکٹم بچی کا باپ ہوگا یا وہ آئی وٹنس بچی کا باپ ہوگا. یہ تو ایک مذاق، وہ دونوں بچیوں کا باپ تو نہیں ہو سکتا. یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دونوں کا باپ نہ ہو، یہ مکمل جھوٹ بولا جا رہا ہو، یہ بھی پاسبل ہے. تو دنیا نیوز نے وہ پورا کا پورا اپنی اس اڑا دیا، یوٹیوب ویڈیو میں سے اڑا دیا بیچ میں سے. آپ فیک نیوز کا مقابلہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ جو کر رہے ہیں اور کر گئے ہیں، ایکچولی کر گئے ہیں، وہ پورا کا پورا فیک ہے. نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی تو ملوث ہے نا. پھر دیکھیے، یعنی کچھ تو ہوا ہے نا، کچھ تو ہوا ہے والی بات ہے. میرے پاس 3 بچوں کی گفتگو موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرے پاس موجود ہے. میں آپ کو ابھی باہر نکلیں گے تو سنوا بھی دوں گا اپنے پاس موجود گفتگو. اس میں بچوں نے جو چیزیں بتائی ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہوا ہے، ہمیں تھریٹ کیا گیا، اس پر بات نہیں کرنی، اس پر احتجاج نہیں کرنا، اس پر آواز نہیں اٹھانی. اور جس روز احتجاج ہوا ہے اس روز اس بچی نے یہ کہا کہ کیمپس 10 کی پرنسپل نے، یہ میرے پاس موجود ہے، ہم بچوں سے یہ کہا، ہمیں جب بند کر دیا تھا کمروں میں تو انہوں نے کہا کہ یہ کہا کہ اب تو ہو گیا نا، جو کچھ یہ کر رہے تھے وہ ہو گیا نا، دھڑلے سے ان کے ساتھ کرو ریپ. انہوں نے کہا بچوں کو ٹیچرز نے، پرنسپل نے، گارڈز نے تھپڑ مارے بچیوں کے منہ پہ، بعض بچیوں کے کپڑے پھٹ گئے اس دھینگا پشتی میں، اور انہوں نے کہا کرو اب ان کے ساتھ. یہ باقاعدہ طور پر اس بچی کا میرے پاس سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ انہوں نے کہا. اچھا، تو مطلب آپ جس جگہ پہنچے، یہ جو تفتیش تھی، وزیر تعلیم نے کیا کہا تھا کہ جی یہ جو تفتیش ہے، اس تفتیش میں سے نکلا کیا کہ یہ مکمل فیک تھا، فیک نیوز ہے. لیکن اس تفتیش میں مزید کالج پر بھی ذمہ داری عائد کی گئی کہ واقعہ ہو گیا، 3-4 روز گزر گئے، شور مچ گیا، ان 3-4 دنوں میں کالج نے کیا کیا؟ چپ، دبا دو، خاموشی. وزیر تعلیم نے تو ابتدا میں بیان یہ دیا تھا کہ CCTV کیمرے بند کیے گئے، چیزیں ڈیلیٹ کی گئیں. تو پھر اس معاملے میں کچھ ایسا ہے کہ جو مکمل طور پر شفاف نہیں ہے، کچھ چیزیں سامنے آنی چاہیے. اب ہم یہ پنجاب حکومت اڑ کے صحافیوں کو اٹھانے پر آ گئی ہے اور دھمکیاں دینے پر آ گئی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ تو ٹویٹر پہ کئی دفعہ، وہ آپ کو یاد ہے بنگلہ دیش کی قربانی کا دن تھا، اسے وہ پشاور کا دن بنا کے بیٹھ گئی تھی. تو وہ ٹویٹر پہ اکثر نور ڈاری والی ویڈیو وہ بھی انہوں نے ڈیلیٹ ماری تھی. تو اکثر ٹویٹر پہ فیک نیوز شیئر کرتی ہیں. ان کے والد کی اپنی بھی ان کو یاد نہیں رہی تھی، ان کی اپنی اور ان کے والد کی فوٹو شاپ کر کے کشمیر کے ایک دریا کے کنارے لگا دی گئی، اور مریم نواز شریف نے ٹویٹ کیا تھا کشمیر سے رشتہ پرانا ہے. پھر احساس ہوا کہ تو میری بھی فیک بنا دے، بندے کو یہ یاد نہیں رہا کہ میں تھی یہاں پہ یا نہیں تھی. یہ تو ہونا چاہیے. تو وہ بھی انہوں نے ٹویٹ کر دی تھی، پھر بعد میں ڈیلیٹ کی تھی مریم نواز شریف. اس میں ذمہ دار زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ پنجاب حکومت، کالج انتظامیہ، اسٹوڈنٹس؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں، اب تو خیر یہ معاملہ حکومت نے زور زبردستی کر کے دبا ہی دیا ہے. اور جب ایک خاندان خود سامنے آنے پر مبینہ طور پہ تیار نہیں ہوا. دیکھیے 3 واقعات ہوئے تھے. ایک پنجاب یونیورسٹی میں ہوا تھا، طالبان نے خودکشی کر لی پھندا لگا کے.
ان کی فیملی نے کہا ہمیں کچھ نہیں کروانا, پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروانا. ایک وہ ہوا تھا. ایک لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ہیراسمنٹ کا واقعہ ہوا تھا. دوسرا ایک پنجاب کالج کا واقعہ ہوا تھا. ہم نے دیکھا کیا, رویہ کیا دیکھا, دھونس, دھمکی, ڈرانا, یہی دیکھا تھا ہم نے. تو ایسے میں چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا واقعہ تھا, اناؤنس کرتے کہ ہم آئیڈینٹی ریویل نہیں کریں گے, وٹنسز آئیں ہمارے پاس, ہم اس جگہ بیٹھ رہے ہیں, آئیڈینٹی کسی کی ریویل نہیں کریں گے, آئیے ہمارے پاس اور آ کر ہم سے بات کیجیے. آپ کیمروں کے سامنے لے آئے, یہ کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا کیا, انتہائی احمقانہ ہے. شہر بانو نقوی کا یہ کام تھوڑی ہے کہ وہ کیمروں کے سامنے آئے, ولاگ بنائے. دیکھیے یہ تو آئی جی پنجاب نے سب کو سکھایا تھا. آئی جی پنجاب صاحب ہر بات پہ ولاگ کرنے آ جاتے, یہی شہر بانو نقوی صاحبہ سے کروایا گیا. پھر چاہت فتح علی خان کو ایمبیسڈر رکھا. تو افسوس نہ کہ جو حکومت نے کیا, جو پنجاب پولیس نے کیا, and there is a lesson for them to learn, but مجھے لگتا نہیں کہ لرن کریں گے. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.